ارشاد فرمایا اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس کر لو، اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ لو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور تیری آخر دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے، اور انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ایسی بات ہے، اب اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کی پکاریں گے۔ الحمدللہ عزوجل، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ پچھلے مہینے ہم نے 12ویں کرتے رہے 12 دن تک، اور پھر ہم نے ایک دن آیا کہ ہم نے 12ویں منائی۔ کیا 12ویں منائی؟ اور اس مہینے ہم کیا منا رہے ہیں؟ 11ویں۔ کیا منا رہے ہیں؟ 11ویں۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک انٹرسٹنگ سمجھے بات ہے، گفتگو ہے، سماعت کیجیے گا کہ جب ہم 12ویں منا رہے ہیں اور اب ہم 11ویں منا رہے ہیں تو یہ 11ویں کا کانسیپٹ کیسے ہوگا؟ سنیں، پہلی بات یہ کہ 11ویں شریف جو ہے نا، یہ 12ویں شریف کا ہی فیضان ہے۔ کیا ہے؟ 12ویں شریف کا فیضان ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12ویں شریف جو ہے وہ کثرت سے منایا کرتے تھے، احسن انداز میں 12ویں شریف بہت زیادہ منایا کرتے تھے۔ تو ایک روز کیا ہوا، ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ غوث پاک کے خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب کی زبان مبارک سے نام جب لیا جائے، خود کا نام آ جائے ہمارا، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ ارشاد فرمایا عبد القادر تم ہماری 12ویں مناتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تم ہماری 12ویں سے یاد کرتے ہو، تمہیں لوگ 11ویں سے یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تم ہماری 12ویں سے یاد کرتے ہو، تمہیں لوگ تمہاری 11ویں سے یاد کریں گے۔ یعنی غوث پاک کی آج دنیا بھر میں جہاں 11ویں منائی جا رہی ہے، تو ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ حضور کا فیضان ہے، 12ویں کا فیضان ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں اخذ ہو سکتی ہیں، مسئلہ اخذ ہو سکتے ہیں کہ جو لگاتار ریگولر کثرت سے 12ویں منائے، حضور کی 12ویں منائے، تو اس کو بہت سارے فیضان ملا کرتے ہیں، بہت سارے فیضان ملتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ جو لوگ ایک بار مدینہ جاتے ہیں، وہ جاتے کس کنڈیشن میں؟ جب واپسی وہ لوٹتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ایک ترقی ان کو مل جاتی ہے، ایک معاملات میں عروج پکڑ لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ان کی حل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر 12ویں منانا حضور کی، سبحان اللہ، غوث پاک مناتے رہے تو حضور خواب میں آئے، فرمایا عبد القادر میری 12ویں مناتے ہو، لوگ تمہارے 11ویں سے تمہیں یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تیرے جد کی ہے 12ویں میں غوث اعظم، تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم، ملی ہے تجھے 11ویں غوث اعظم، کوئی ان کے رتبہ تو کیا جانتا ہے، محمد کے ہیں جانشین غوث اعظم، ہوئے اولیاء ذی شرف گرچہ لاکھوں اولیاء کرام ہیں، ہوئے اولیاء ذی شرف گرچہ لاکھوں، مگر سب سے ہے بہترین غوث اعظم، مجھے سب نے جانا تجھے سب نے جانا، تیری سب میں دھومیں مچی غوث اعظم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک فیضان مصطفیٰ ہیں، غوث پاک فیضان مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے فیضان پہ تو بہت سارے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، انہی میں سے ایک فیضان غوث اعظم ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی صفت مبارکہ پائی جاتی ہے، کسی نہ کسی ولی میں کسی نہ کسی نبی کی صفت مبارکہ پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ رحم دل تھے، حلم والے، بعض اولیاء کرام بھی رحم دل والے تھے اور حلم کا غلبہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی تھے، حضرت موسیٰ جلال والے نبی تھے،
بعض اولیاء کرام پر بھی جلال ہونے کا غلبہ ہوتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کثرت سے غریہ فرماتے تھے, روتے تھے, تڑپتے تھے. تو بھائی بعض اولیاء کرام بھی کثرت سے غریہ فرماتے ہیں, روتے ہیں, تڑپتے ہیں. ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بے رغبتی فرماتے تھے, دنیا سے بے رغبتی. بعض اولیاء کرام بھی دنیا سے بالکل زہد بالکل بے رغبتی فرماتے تھے, اور پھر ان کا فقر کم پر غلبہ ہوتا تھا. مگر حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ کی صفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. کوئی نہ کوئی نبی, کوئی نہ کوئی ولی کسی نہ کسی نبی کی صفت پر ہوتا تھا. کسی کو رحم دلی ملی, کسی نے کوئی گریہ زیادہ کرتا تھا, کسی کو جلال زیادہ تھا, تو بعض کرام میں یہ صفتیں موجود تھیں. لیکن حضور میں تو سب تھا نا, تو غوث پاک حضور کی صفت پر ہے. یعنی حضور کا فیضان غوث پاک کو اس طرح ملا ہوا ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ تمام صفات کے جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں تمام صفات کے جامع, یہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سب اچھی صفات کے کامل ہیں. خود ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں ہر ولی کسی نبی علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے, اور بے شک میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اقدس پر ہوں, جو آسمان کمال کے کامل چاند ہے. سبحان اللہ. ایک غوث پاک ارشاد فرمانا ہے, سبحان اللہ, کی شان یہ ہے. فرمائی بڑی پیاری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان شریف پوری آب و تاب کے ساتھ غوث غوث پاک پر چمکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے عام ہے, نبوت پر ہر ایک کے لیے عام ہے, کہ نبوت ہر ایک کے لیے عام ہے. آپ ساری مخلوقات کے نبی ہیں. یوں ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت پورے جہان کے ولیوں اور عاشقوں کے لیے عام ہے. خود ارشاد فرمایا قدمی علی رقبتی کل ولی اللہ, یعنی میرا ہر قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر, جیسے ابھی کوئی شخص ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. تو آپ سمجھے بات کو کہ جو ولی اللہ ہے, جو ولی اللہ چلے گئے, جو ولی اللہ آئیں گے, ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. کیا ہے؟ گردن پر ہے. اب جو موجود ہیں وہ تو سر جھکا دیں گے نا بھائی, جو سر جھکا دیں گے. لیکن جو یہاں نہیں ہے, جو سمجھے کہ کوئی حیدرآباد میں ہو, کوئی دوسرے شہر میں ہو, تو ان تک آواز کیسے پہنچے گی؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب, اللہ کے محبوبین کا کام صرف پہنچانا, صرف بات کرنا ہوتا ہے, پہنچانا اللہ کا کام ہوتا ہے. تو جب غوث پاک نے فرمایا نا کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, جب یہ فرمایا نا, تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, لیکن وہ یہاں نہیں تھے, وہ دوسرے شہر میں تھے. تو ان کے سامنے, غوث پاک کے سامنے ایک ان کے مرید خاص تھے, وہ فوراً ان کے غوث پاک کے قدموں میں آ گئے, اور وہ سمجھنے لگے کہ شاید سب سے پہلے میں نے سر جھکایا ہے, سب سے پہلے میں نے سر جھکایا ہے. سر جھکانا کچھ اور ہوتا ہے, سجدہ کچھ اور ہوتا ہے. سب سے پہلے میں نے سر جھکایا ہے, کیونکہ گردن پر بات ہو رہی تھی نا. تو غوث پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم نے سر نہیں جھکایا, سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا اپنے شہر میں بیٹھ کے. تو غوث پاک کا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. جس رات آپ کی ولادت ہوئی, اس رات اللہ کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کی خواب میں تشریف لائے. ولادت ہوئی ہے اور خواب میں تشریف حضور لا رہے ہیں. ارشاد فرمایا, مبارکباد دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, یا ابا صالح, اے ابو صالح, اعطاک اللہ ابنا, اللہ پاک نے آپ کو جو بیٹا عطا فرمایا نا, سبحان اللہ, جو بیٹا عطا فرمایا, وہو ولیجی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی,
ارشاد فرمایا وہ میرا دوست بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اور اللہ پاک کا بھی محبوب ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ عباس والی جو بیٹا آپ کو عطا فرمایا اللہ نے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ جب حضور کے محبوب تو فیضان یوں ملا کرتا ہے کہ عبد القادر تم 12ویں مناتے ہو، لوگ تمہیں 11ویں سے یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، اولیاء کے درمیان غوث اعظم کا رتبہ ایسا ہی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نبیوں میں ہے۔ معلوم ہوا کہ جیسے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، یوں ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء ہیں۔ جیسے محبوب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، یوں ہی غوث پاک اولیاء کے سردار ہیں۔ وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیا ہے تیرا، کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ بہجت الاسراء شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی سیرت پر لکھی گئی ایک انتہائی معتبر کتاب ہے، معتبر میں مانی جاتی ہے بہجت الاسراء۔ اس کتاب میں روایت ہے حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ پاک کے نبی ہیں، کون ہے؟ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اب ان کے بارے میں پہلے سنیں کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں، ابھی تک ظاہری زندگی کے ساتھ زندہ ہے، حیات ہے، آپ پر موت کا وعدہ ابھی تک طاری نہیں ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام آج تک ابھی تک زندہ ہے اور اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی اللہ کے نبی زندہ ہے ظاہری طور پر۔ ویسے تو نبی زندہ ہے، لیکن ظاہری طور پر ابھی جو موت کا جس کو وعدہ کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہنے لگے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع پاک سجدہ تو شفقت فرمانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام بھی اس اجتماع پاک میں تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جو کوئی بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، گناہوں سے چھٹکارے کا خواہش مند ہے، باطن کی غلاظت کو دور کرنا چاہتا ہے، وہ عبد القادر کے اجتماع میں شرکت کو لازمی کر لیں۔ عبد القادر کے اجتماع میں شرکت کو لازمی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا جب فیضان مصطفیٰ ہوا کرے، جب فیضان مصطفیٰ ملا کرے تو جس کو ملتا ہے پھر اس کا نام، پھر لوگ اس سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ 11ویں کیوں منا رہے؟ کیونکہ غوث پاک کثرت سے 12ویں منایا کرتے تھے، 12ویں مناتے تھے، حضور خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا عبد القادر تم میری 12ویں مناتے ہو، لوگ تم 11ویں سے یاد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مفتی شرح بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ لوگ جانتے ہیں صرف کہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ محض کرامت والے بزرگ ہیں، لوگ یہ جانتے ہیں کہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ صرف غوث پاک ہیں اور مشکل حل فرماتے ہیں، اور سب یہ بس اتنا ہی جانتے ہیں، اتنا ہی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے غوث پاک کا۔ کیا ہے؟ ایک پہلو ہے غوث پاک کا، ورنہ غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، محدث تھے، غوث پاک پڑھایا کرتے تھے، مدرس تھے، یہ کون جانے گا؟ خود فرماتے ہیں درست العلم صرف حتی کتبا، فرمایا میں درس دیتا گیا، علم کا درس دیتا گیا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ بڑا درجہ ہوتا ہے یہ، ولیوں سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو غوث کا درجہ سب سے آخری کا ہوتا ہے، تو وہ آخری درجہ غوث پاک کو ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آخری درجہ غوث پاک کو ملا ہوا ہے۔ لیکن اب اس پوائنٹ پر آ کر میں ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہوں گا، بڑی گہری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا موقف کیا ہے، جس کو لوگ غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی ولی، توجہ سنیے گا، کوئی بھی ولی
ولی چاہے غوث پاک ہوں، کوئی بھی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے تک پہنچ جائے، کتنی ہی بڑی شان ہو جائے، کتنا ہی بڑا اس کو ایک منصب مل جائے، لیکن کوئی بھی ولی اللہ کے نبی کے صحابہ کے کسی بھی ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اب اگر غوث پاک کا ایک چرچا کرنا ہے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے، لیکن نعوذ باللہ غوث پاک کا جتنا بڑے منصب ہو جائے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم خدا نہ خاصہ غوث پاک کو کسی صحابی کے مقابل کھڑا کر دیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اب جو کنفیوز کریں یا غلط بات کریں تو ان سے واضح طور پر کہا جائے کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے ہی نہیں۔ ہم نبیوں کو اپنے مقام پر رکھتے ہیں، اصحاب کو، صحابہ کو اپنے ایک مقام پر رکھتے ہیں، اور اولیاء کو اپنے ایک مقام پر رکھتے ہیں، لیکن چونکہ محبت سب سے کرنے لازم ہے ہم پر، اس وجہ سے ان کی محبت کرتے ہیں، ہر ایک کا چرچا کرتے ہیں، ہر ایک کا چرچا کرتے ہیں۔ جب نبیوں کی بات آتی تو ایسا ذکر کرتے ہیں گویا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی والے ہیں، جب صحابہ کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں صرف صحابہ والے ہیں، بھائی جب اولیاء کی بات آتی ہے تو لوگ تب بھی سمجھتے ہیں صرف اولیاء والے۔ اس کا مطلب سمجھو کہ ہر ایک سے محبت جو ڈنکی کی چوٹ پہ کی جاتی ہے اور جو بہت کی جاتی ہے، یہ ساری خوبیاں اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ کہیں پر آپ دیں گے تو کوئی نبی کی شان میں بات کر رہا ہے، نعوذ باللہ الٹی بات کر رہا ہے، کہیں پر دیں گے تو کوئی صحابہ کرام کے بارے میں الٹی بات کرتا ہے، کسی جگہ پر دیکھیے تو کوئی اولیاء کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اگر ہمیں دیکھے تو ہم تینوں کی بات کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہر صحابی کی عزت اپنی جگہ پر ہے، ہر اولیاء کرام کی عزت اپنی جگہ پر ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے ولی کا؟ ولی کا معنی دوست ہے۔ کیا ہے؟ دوست ہے۔ اور اولیاء اس کی جمع آتی ہے، یعنی 1 2 3 4 5 6 جتنے آپ لے لیں، یہ بہت سارے ولی ہو گئے، جتنے ولی ہو گئے تمام کو ملا کے اولیاء بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ اولیاء، یہ جمع ہے اولیاء۔ اب میں پڑھ دوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کہ اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قرآن کے صرف اس وقت کے لیے تھا جب غوث پاک تھے۔ یہ اولیاء کون ہے؟ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ کافروں کے بارے میں تو ایسی بات نہیں ہوگی، کافروں پر خوف بھی ہوگا، غمگین بھی ہوں گے، محشر میں پھنسیں گے بھی۔ پتہ چلا مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم پر خوف نہ ہو، غمگین نہ ہو، اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بولے یار یہ ہمارے لیے ہے، اور پھر اپنے کرتوت دیکھیں تو سب لوگ پتہ جائے گا، سب کو پتہ ہے معاملات کیا چل رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے اپنے آپ اندر کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ حضرت جی آپ کی بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے۔ اگر آپ بھی اسے بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ بات ان کی ہے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، یہ بات ان کی ہے جو احکام پر عمل کرتے ہیں، یہ بات ان کی ہے جو حسن اخلاق اپناتے ہیں، یہ بات ان کی ہے جو سنت مصطفیٰ اپناتے ہیں، یہ بات ان کی ہے جو نماز پنجگان ادا کرتے ہیں، یہ بات ان کی ہے جو زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جب جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہوتا تو وہ مسجد کتنا دین کا کام کر جاتا۔ اور لوگ ایسے سے باہر والے نہیں، اس کے گھر والے بھی خوش ہوں، یہ زندگی۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ہیں الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ جو ایمان لائے وہ کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص سنان غیر مسلم تھا، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا تھا، محبوب ذیشان مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک بار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے اجتماع پاک میں حاضر ہو گیا۔ کون تھا؟ تھا عیسائی۔ کون تھا؟ تھا عیسائی۔ حاضر ہوا کہ علی جان میں غیر مسلم ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا تھا، مگر طلب تھی کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے افضل و اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں۔ اس وقت جو سب سے افضل و اعلیٰ مسلمان ہے اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھوں۔ کہنے لگا ایک دن میں سویا، قسمت جاگ گئی، میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرمایا اے سنان بغداد چلے جاؤ،
عبد القادر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو. انبیاء تو خبر دیتے ہیں مصطفیٰ کریم کی، اور مصطفیٰ کریم کے امت کے اولیاء کا یہ حال ہے کہ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کی امت کے، یہ تو شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ محض بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جن کی شکلوں کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہم جانتے ہیں ایسے تو ہم ملاقات تو نہیں ہو سکتی کہ اس ملک میں نہیں ہے. ان کے ہاتھوں پر ہزاروں نے، اب تک ہزاروں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں حضرت ان لوگوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب پھر بات تو دیکھی جائے گی. عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ صرف بیان کرتے تھے، بات کرتے تھے، بات لاکھوں کے مجموع تک پہنچ جاتی تھی. کیونکہ میں نے کیا بتایا، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست. آج میں اپنے دوست کے لیے سب کر لوں، لیکن جب میرا دوست اللہ بن جائے، میرا دوست اللہ بن جائے اور اللہ فرماتے کن تو وہ چیز فیکن. اللہ فرماتے کن کہ ہو جا، اللہ ارادہ فرما وہ چیز ہو جائے، اور میرا دوست اللہ بن جائے. اب میرے دل میں خواہش ہو اور بولا میں یہ چاہتا ہوں، تو اللہ کرم نہیں فرمائے گا. حضور غوث پاک سے فرماتے تھے، بات آگے تک پہنچ جاتی تھی. تو یہی تو بات ہے کہ غیر مسلم بھی آ کر کہتے تھے کہ حضور کلمہ پڑھاتے تھے. غوث پاک کی شان ہے، وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا. تو انشاءاللہ عز و جل 12ویں ہم نے دھوم دھام سے منائی ہے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم 11ویں بھی دھوم دھام سے منائیں گے، کیونکہ 11ویں بھی 12ویں کا فیضان ہے. کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے عطا کری ہے، اور اسے پاک کو تو منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آخری بات ختم کرتے ہیں، اور آج کے انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ اور ایک صحیح مسئلہ. بس کہتے ہیں کہ امام رکوع میں ہو تو کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہیے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع کر لیجئے. اب یہ سن لیجئے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے فوراً بعد ہم آتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں ہوتے ہیں، امام صاحب جو رکوع میں ہوتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں تو فوراً ہم اللہ اکبر کر کے رکوع میں. اتنی جلدی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے رکعت نہیں چھٹنی چاہیے، تو بھائی تھوڑا جلدی آ جاتے، آج ہم تھوڑا سا جلدی آ جاتے، کہتے ہیں پہلے رکعت نہیں چھٹنی چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن کیا مسئلہ معلوم تھا ہمیں یا نہیں تھا؟ تو سن لے کہ جس سے بھی اس طرح ہوا ہے تو وہ اس نماز کو دوبارہ بھی دہرائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی نماز شروع نہیں ہوئی، نماز شروع نہیں ہوئی. وضو کر کے آ کے سب سے پہلے ٹھہر کے اس نے اللہ اکبر کرنا ہے، کر لیا صحیح ہے. اللہ اکبر کرنے کے بعد کچھ دیر کھڑا ہونا ہے، قیام فرض ہے صحیح ہے، یہ کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، دوسری بار کہہ کر اللہ اکبر رکوع میں جانا ہے. ایسا نہیں کہ آتے اللہ اکبر کر کے رکوع میں، یہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر قیام کا الگ ہوگا، رکوع کا الگ ہوگا. اتنا یاد رکھیے، سمجھ میں آ گئی. اور وظیفہ یہ ہے کہ رنج و غم سے نجات پانے کا روحانی علاج، کہ جس کو درد رنج یا مصیبت پیش آئے، درد ہوتا ہے بعض اوقات، درد رنج یا مصیبت پیش آئے تو 33 بار اللہ پاک کا پیارا نام ہے، وہ نام کیا ہے؟ یا صبور. پڑھیں یا صبور، یا صبور. انشاءاللہ ان کریم سکون ملے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق عمل کی توفیق نصیب فرمائے.